الأجل الأجل یا مولا، الأجل الأجل یا مولا۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو قائم ٹی وی کے پروگرام اذان مدحت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے یہ سلسلہ اذان مدحت کا شروع کر رکھا ہے اور اس میں ہم کلام شاعر بزبان شاعر سنتے ہیں، اور اس میں ہماری گزارش ہوتی ہے شعراء اکرام سے کہ وہ حمد و نعت پیش کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے شعراء نے بے تحاشا بے انتہا حمد و نعت کہی ہے، لیکن ہمارے ناظرین اس بات سے آگاہ نہیں ہیں۔ وہ زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غزل، منقبت، نوحہ، سوز و سلام کے شاعر ہیں، مرثیہ کے شاعر ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے حمد و نعت بے تحاشا لکھی جاتی ہے اور بہت لوگ لکھتے ہیں، اور شاعر کی بھرپور توجہ ہوتی ہے۔ پھر ہمارے جو منقبت ہوتی ہے اس میں بھی رسالت مآب کی تعریف پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ ذکر محمد و آل محمد سب ایک ہی سی بات ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد۔ تو معزز ناظرین، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا جب بھی کرتے ہیں، ہم ظاہر ہے کہ پروردگار کا نام سب سے پہلے ہم سنیں گے اختر آصف زادی صاحب سے، اس کے بعد نعت۔ لیکن اس سے پہلے میں ناظرین کی بس یاد دہانی کے لیے کہ دنیا میں نعت، پہلی نعت جو لکھی گئی وہ جناب ابو طالب نے لکھی تھی، اور چونکہ عربی زبان میں وہ لکھی تھی، ہم اس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، اس ادائیگی کے ساتھ ہم اس نعت کے اشعار کو پیش نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم ترجمے کے سہارا لیتے ہیں۔ تو میں جناب ابو طالب کی ایک نعت کے شعر کے ترجمے کے ساتھ میں پروگرام میں آگے بڑھوں گا۔ ترجمہ ایک شعر ہے جناب رسالت مآب کے، جب وہ شعر ابی طالب میں جو انہوں نے کٹھن وقت گزارا، اور اتنا کٹھن وقت تھا کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے رات میں ان کے بستر تبدیل کیا کرتے تھے، تاکہ کفار مکہ رسالت مآب کو شہید نہ کر سکیں۔ آپ رسالت مآب کو رات میں نصف شب کو گود میں اٹھا کے ان کو وہاں سے ہٹاتے تھے، اور اس مقام پر جہاں جو رسالت مآب کا بستر تھا اس پہ اپنی اولاد، اپنے صاحبزادگان کو، جس میں کبھی جناب حضرت جعفر طیار، کبھی جناب حضرت بھائیوں میں بھی ساتھ تھے، اور جناب عقیل حضرت علی ابن ابی طالب اور دیگر جو صاحبزادے تھے، سب کو بار بار ان کو روزانہ تبدیل کرتے تھے۔ یعنی اپنی اولاد کی قربانی، کفار مکہ اگر حملہ کریں اور وہ رات شب کے اندھیرے میں رسالت مآب کو شہید کرنے کی کوشش کرے تو ان کی اولاد قربان ہو جائے، لیکن میرے بھتیجے میں آنچ نہ آئے۔ اسی زمانے کی انہی کٹھن حالات کی نشاندہی شعر میں کر رہے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں جو فکر و اندیشہ مجھے لاحق ہوتا تھا وہ بہت سخت تھا، کیونکہ قوم بہت پراگندہ ہو چکی تھی، اور سارے اپنے لوگ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے، اور لوئی بن غالب کے لوگوں میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اخلاقی بیماریاں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، یہاں تک کہ ان کے صحیح لوگ بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ اب یہ شعر اس بات نشاندہی کر رہی ہے کہ خاندان جناب ابو طالب میں الحمدللہ اخلاقی بیماریاں بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ دنیا عالم اسلام اور عالم انسانیت کو بتانے کے لیے یہ میں پیغام دے رہا ہوں، کیونکہ ہمارا تو یقین اور اعتماد ہے، عالم اسلام بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ جناب ابو طالب پہ اور ان کے دیگر خانوادے پہ اتنے تفصیلی اور کھل کے بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں کھل کے بات کرنے میں ہم کسی بھی قسم کی خباثت محسوس نہیں کرتے ہیں کہ خاندان ابو طالب میں اور جناب حضرت عبد المطلب کے خاندان میں سوائے ابو لہب کے کوئی بھی اخلاقی بیماریاں نہیں تھی، اور سب کے سب دین ابراہیم پر قائم تھے۔ تو یہ جناب نے ابو طالب کے شعر، آپ کی ایک شعر کا ترجمہ آپ کی خدمت میں نازل کیا۔ اور آج ہمارے اذان مدحت کے جو شاعر ہیں، دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، بے تحاشا غزل، حمد، نعت، سوز، سلام، مرثیہ، بہترین شاعر ہیں۔
دنیا لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اختر آصف ذیلی صاحب. اختر آصف ذیلی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام اذان مدحت میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ، بہت شکریہ، نوازش. جی بسم اللہ کروں. نہیں، میں صرف ایک چھوٹے سے سوال کا جواب آپ عنایت کر دیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو رمضان المبارک میں اذان مدحت کا یہ پروگرام شروع کیا ہے، جس میں صرف حمد و نعت پیش کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا قائم ٹی وی کی بہترین کاوش ہے یا اس کو آپ اس انداز سے دیکھتے ہیں؟ یقیناً بہترین کاوش ہے، یقیناً بہترین کاوش ہے. اور دیکھیے، ہم لوگوں کا گزر بسر ہوتا نہیں ہے. سانس لے رہے ہیں تو حمد ہے، کیا کہنے، قدم اٹھا رہے ہیں تو نعت ہے. سبحان مگر اللہ، اس کو سمجھ کون رہا ہے؟ کیا کیا واقعی میں ہم اپنے یہ یقیناً کہا جاتا ہے کہ وہ تو شہر کے گلو سے بھی قریب ہے، لیکن کیا واقعی میں ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے بھی ہیں؟ کبھی کوئی، میں خدا نہ خواستہ اپنے اوپر کیوں نہیں کروں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ جانے انجانے میں سرزد ہوتا ہے تو کیا اس وقت میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ شہر کے گلو سے قریب ہے؟ کیا کہنے، واہ، کیا یہ ضوابط، یہ جو ضابطے اور قوانین اور شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہیں؟ اگر دیکھیے، بات وہی ہے کہ آدمی وہ انگریزی کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ہر چیز کو کہہ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو واقعی میں اسی طریقے سے سمجھنا. تو میں یہ جان رہا ہوں کہ قائم ٹی وی یا اگر اسی طرح کے دوسرے چینلز پروگرام کر رہے ہیں تو بہترین ہے. اور کم سے کم اتنی دیر، اب چونکہ روزوں کے دن ہیں، لوگ روزے سے ہوں گے، ماحول خراب ہے، فضا خراب ہے، گھر میں رہیں گے، تو اس میں یہ چینل بڑا سہارا دیں گے. تو کم سے کم سوتے ہوئے دماغوں کو جگانے کے لیے یہ پروگرام بہت اچھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور آپ نے ایک سچائی کی طرف نشاندہی کی. اور یہ بھی حقیقت ہے اختر آصف صاحب کہ اذان مدحت کے عنوان سے صرف قائم ٹی وی اس کو فوکس کیے ہوئے کہ ہمیں حمد و نعت پہ ہی ابھی چلنا ہے. گو کہ اس ماہ میں ہمیں بے انتہا خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ملے ہیں. وہ ظاہر ہے جشن کے حوالے سے امام حسن علیہ السلام کے پروگرام ہوگا، اس میں جشن ہوگا، وہاں اس پہ منقبت پیش کریں گے. پھر 18 سے 21 رمضان شہادت مولا علی ہے تو ہم سو سلام نوحی شورا سے سنیں گے. تو آج ہم چونکہ حمد و نعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک حمد باری تعالیٰ اگر آپ پیش کریں شعری شکل میں تو بڑی نوازش ہوگی. جی، میں دیکھیے ایک رباعی سے آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ. ادراک کی راہیں نہیں ہوتی مسدود، کیا کہنے، واہ، انسان ہی رہتا ہے انا میں محدود. سبحان اللہ. ایک بار اگر عقل کی آنکھیں کھل جائیں، نزدیک رگے جاں نظر آئے معبود. کیا کہنے، واہ 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 واہ. جی، میں ایک دو جملے ضرور کہوں گا کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں تقریباً 20-22 برس پہلے کہی اور آج تک پڑھی نہیں ہے. کہیں موقع ملا تھا لیکن وہ کچھ ایسی باتیں ہوئی، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ میں نے ترک کر دیا 2-4 شعر پڑھ کے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں. یوں تو ہر جا ہر ایک سو تو ہے، پر قریب رگے گلو تو ہے. کیا کہنے، واہ. جس کی قدرت میں ساری قدرت ہے، مطلقاً تو ہے، منہ بمنہ تو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک شہر علوم ایک خبر، شہر در شہر کو بکو تو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس سے ہم تک ہدایتیں پہنچیں، وہ ہدایت کی آبجو تو ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. سبز و گل نیاز مند تیرے، نخل کا باعث نمو تو ہے. سبحان اللہ. اذن سے تیرے گلستاں قائم،
बख्शता है जो गुल को बू तू है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रूह की रूह अम्र है तेरा, हाँ, जिस्म में कल्ब तू लहू तू है, क्या कहने, वाह 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 वाह। मुनकिरे तू भी सांस लेता है, हाँ, कब किसी के लिए अदू तू है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुझको मालूम है कि मैं हूँ, हाँ, मुझको मालूम है कि तू है, तू है, क्या कहने, वाह 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 वाह। और मैं नहीं था न रहने वाला हूँ, हय्यो कय्यूम तू है, हू तू है। सुभान अल्लाह। देखिएगा कि झांकता हूँ जो अपने अंदर में, हाँ, झांकता हूँ जो अपने अंदर अंदर में, में। मेरी आंखों की जुस्तजू तू है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफ्स महवे कलाम है मुझसे, हाँ, और मौजूए गुफ्तगू तू है, क्या कहने, वाह 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 वाह। मेरी इस बेपनाह दुनिया में रख रहा है जो आबरू तू है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझ में यकसानियत नहीं रहती, हाँ, बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, जी जी जी, बिल्कुल मुझ बिल्कुल। में यकसानियत नहीं रहती, जो बदलता नहीं है खू तू है, तू है, क्या कहने, वाह वाह वाह। जो बदलता नहीं है खू तू है, हम्म। मैं खताकार और तेरा सजदा, आहा, मैं आहा, खताकार और तेरा तेरा सजदा, सजदा। मुझको रखता है बावजू तू है, क्या बात है, वाह 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 वाह। जिसको सोचा सिफात का परतो, हाँ, किसको कह दूं कि हू बहू तू है, तू है, क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं कहाँ और कहाँ मेरी परवाज, आहा, जब मोहम्मद की आरजू तू है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कतरे नूर पंजतन का वजूद, हाँ, वो जो छलका है वो सुबह तू है, क्या कहने, वाह वाह वाह। और हुस्ने हैदर पे डालकर नजरें, हाँ, बोले अहमद के खूबरू तू है, क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई इस शेर को फिर पढ़िए इसमें। हुस्ने हैदर पे हम की है, इसमें भी जी, तारीफ की है कि अभी मैं दोबारा सुना रहा हूँ कि वो। हुस्ने हैदर पे डालकर नजरें, हाँ, बोले अहमद के खूबरू तू है, हाँ, करबला में किया था एक सजदा, हाँ। लग रहा था कि रूबरू तू है, तू है, क्या कहने, वाह 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 वाह। और चाक दामानिये हुसैन को बस, हाँ, चाक दामानिये हुसैन को बस, बस। जिससे है हाजते रफू तू है, तू है, वाह 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 वाह। और इम्तिहान से गुजर के आए हुसैन, हाँ, इम्तिहान से गुजर के गुजर आए के आए, हुसैन। फतह उनकी है सुरखरू तू है, तू है, क्या कहने, वाह 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 वाह। फतह वाह उनकी वाह है वाह। सुरखरू तू है। बहुत नवाजिश। और ये जनाब मैं पहली जो नात पढ़ रहा हूँ, ये कई लोगों ने यहाँ टोरंटो में पढ़ी है, बल्कि इससे बाहर भी, और ये भी बहुत, ये तो खैर तकरीबन 35 बरस पुरानी हो गई है। ये बिस्मिल्लाह आता हूँ। मेरा मेरा घर घटा में घिरा हुआ, ये घटा भी कितनी मुहीब है, हाँ, मुझे गम नहीं मेरे दोस्तों, मेरे सर पे मेरा हबीब है, क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरे इख्तियार की हद कहाँ, हाँ, मुझे इख्तियार नसीब है, क्या कहने, वाह वाह। तू नफस नफस में बसा हुआ, हाँ, वो रगे गुलू से करीब है, करीब है, क्या कहने, वाह 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 वाह। वो नजीब था पर गरीब, वो नजीब था पर गरीब था, वो गरीब है पर नजीब है, क्या कहने आसिफ भाई, वाह वाह। उसे उसे कुल जहां भी न छू सका, हाँ, खुदा से इतना करीब है, क्या कहने, वाह 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 वाह।
جو ازل سے تابا ابد چلے وہ حیات موت قریب ہے. کیا کہنے، واہ واہ. انہی ساعتوں میں نہا عمل میری زندگی کا نقیب ہے. واہ. انہی ساعتوں میں نہا عمل میری زندگی کا نقیب ہے. میری فکر میں میری خواہشوں میں تضاد کتنا عجیب ہے. ہاں. میرا ذہن میرا رفیق ہے، میرا دل اسی کا رقیب ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اور تو امیر وقت ہوا صحیح پر میری نظر میں غریب ہے. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. تو امیر وقت ہوا صحیح پر ہاں. میری نظر میں غریب ہے. تجھے تخت وقت ملا مگر ہاں. مجھے شہر علم نصیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو شباہتوں کو نکھار دے، ہاں. جو بصارتوں کو سنوار دے، ہاں. جو نصاب دل میں اتار دے، کوئی اس سے بڑھ کے خطیب ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. وہ قیام عدل عرب سہی، ہاں. وہ نظام علم و ادب سہی، کیا کہنے. وہ کلام باری رب سہی، ہاں. وہ کتاب ہے یہ ادیب ہے. واہ 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 واہ. وہ کتاب ہے یہ ادیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حروف کن سے سوا بھی ہے، ہاں. یہ شفیع روز جزا بھی جزا ہے. بھی ہے. یہ دعا کا صلہ بھی ہے. ہاں. وہ عدیل ہے وہ مجیب ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اور اسے اختیار ہے جس گھڑی ہاں. جہاں آزمائے میرا نبی. کیا بات ہے. نہیں زیدی مجھ کو گلا کوئی، کیا کہنے. میں مریض ہوں وہ طبیب ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. جزاکم اللہ. صاحب یہ ایک واہ واہ واہ. نعت میں پیش کر رہا ہوں. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ حروف استعمال کیے ہیں جس میں نقطے نہیں ہوتے، تو یہ بے نقط ایک نعت ہے. دیکھیے گا. بسم اللہ آتا ہو. جی. بسم اللہ آتا ہو. در احمد دعا کا واسطہ ہو، کرم اللہ کا ہم کو عطا ہو. در آل محمد کا گدا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عالم کو سوا کا آسرا ہو. عدو ہو لاکھ اس کا اسلحہ ہو. کیا کہنے. عدو ہو لاکھ اس کا اسلحہ ہو. حرف الف نہیں آ رہا کہیں پہ بھی. واہ واہ واہ. محمد کا ہراول اور ڈرا ہو. اول میں تو 10 الف ہے. جی میں بغیر نقطے کی بات کر رہا ہوں. اچھا بغیر نقطے کی. ہاں سوری معاف کیجیے. الف کی ایک میرے الگ ہے بغیر ہاں الف. وہ میرے ذہن میں الف والی آپ کی نعت تھی جو آپ نے پہلے سنائی تھی ایک محفل میں. عدو ہو لاکھ اس کا اسلحہ ہو، محمد کا ہراول اور ڈرا ہو. کیا کہنے. محمد کا وہ ہمدم ہو کہ اس کو اسد اللہ کا عہدہ ملا ہو. کیا کہنے، واہ 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 واہ. وہ ہو اسلام کا سالار عسکر، ہاں. حسام عدل اس کا سلسلہ ہو. کیا کہنے، واہ واہ واہ. علوم عالم معلوم کا در، ہاں. محمد سا محمد دوسرا ہو. واہ واہ واہ. سوال راہ سد راہ ہوگا ہاں. اگر سر کو در اطہر ملا ہو. کیا کہنے، واہ 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 واہ. سرور سرور و سردار عالم، ہاں. اصول عدل کا محور ہوا ہو. کیا کہنے، واہ واہ واہ. مدد اسلام کو درکار ہو گر، ہاں. لہو صحرا کا ساحل کر رہا ہو. ہمارا دل ہوا صحرا کا سائل، دعا معصوم عالم دعا ہو. کیا کہنے، واہ 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 واہ.
मिटा सरवर का लिखा गर्दे सहरा, मिटा सरवर का लिखा गर्दे सहरा, अगर सरवर का लिखा मिट रहा हो, क्या कहने, वाह 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 वाह। अगर सरवर का लिखा मिट रहा हो। देखिएगा, आप मुझे इशारा कर दीजिएगा नहीं, कि मैं आप बिल्कुल, आप बेशक आप एक नात और पेश करें, क्योंकि सामईन नाज़रीन तो हमारे सुनना चाहते हैं आपको। नफस से बात करूं हम्म। या नफस की बात सुनूं, आहा, मैं अपनी जात की तन्हाई में रहूं तो रहूं, मैं अपनी जात की तन्हाई में रहूं तो रहूं, हवाए शहर हुनर जात तक अगर पहुंचे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हवाए शहर हुनर जात तक अगर पहुंचे, हम्म। जमी पे रहते हुए आसमां की बात करूं, क्या करें, क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं कुछ चराग रखाया दरे मदीना पर, आहा, कि मेरे कल्बे हज़ीं को नसीब आए सुकून, क्या बात है, वाह 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 वाह। दाया मेरे चरागों को रोशनी दे दे, इलाही आमीन। खुदाया मेरे चरागों को रोशनी दे दे, मैं आज हूँ नहीं मालूम कल रहूं न रहूं, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। और क्या कहें। मैं कहना चाहता हूँ हम्म। कुछ नबी के बारे में, आहा, मैं कहना चाहता चाहता हूँ हूँ कुछ नबी कुछ के बारे में। नबी के बारे में, खुदा मुझे नफसे जिब्राइल दे तो कहूँ, क्या कहने, वाह वाह भाई, इस शेर को फिर पढ़िए आसिफ भाई। क्या कहने, मैं आहा। मैं कहना चाहता हूँ कुछ नबी के बारे में, आहा, खुदा मुझे नफसे जिब्राइल दे तो कहूँ, सुभान अल्लाह। वो जिसने चांद को हिस्सों में बांट रखा है, हाँ, वो जिसने चांद को हिस्सों में बांट रखा है, वाह। उसी के नाम से जाती अना को शक कर दूं, क्या कहने, वाह 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 वाह। उसी के नाम से जाती अना को शक शक कर दो, कर क्या दूं, बात है। इलाही तमाम आमीन, हम सबकी जाती अना उसी के नाम पे, वाह 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 वाह, सुभान तम, अल्लाह। तमाम उम्र पढ़ी है हाँ अली ने नाते नबी, हाँ, तमाम उम्र पढ़ी है अली ने नाते नबी। मैं नाते अहमद मुरसल जो लिख सकूं तो पढ़ूं, क्या कहने, हाँ 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 मैं हाँ हाँ हाँ, नाते वो म्यार हम ला ही नहीं सकते जो जनाब अबू तालिब और जनाब मौलाना मुश्किल कुशा ने म्यार कायम कर दिया है रिसालत में आपकी तारीफ का। वाह 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 वाह, तमाम उम्र पढ़ी है अली ने नाते नबी, क्या कहने। नाते अहमद मुरसल जो लिख सकूं तो और पढ़ूं, क्या बात है, वाह वाह वाह। मसाफतें हैं कड़ी हम्म। शहर शहर इल्म तक आसिफ, हाँ, मसाफतें हैं कड़ी बड़ी शहर इल्म शहर तक इल्म आती। तक, कमाल होगा अगर बाबे इल्म तक पहुंचूं, क्या कहने, इलाही आमीन, इलाही आमीन, कमाल इलाही होगा। आमीन। मौला हमें बाबर इल्म की, बाबर इल्म मौला मुश्किल कुशा की मार्फत दे दे, जरा बराबर थोड़ी इलाही सी मार्फत चाहिए बस। वाह 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 वाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। शुक्रिया जनाब। आसिफ भाई, जजाकमुल्ला, आपने बहुत खूबसूरत नात पेश की, लेकिन ये अभी नात मुकम्मल नहीं हुई है शायद। जी ये नात मुकम्मल हो गई है, मैंने आसिफ मख्ता पढ़ दिया था। अरे आसिफ भाई, ऐसा खोए हुए हैं आपके कलाम में, इस वाकई में, इस मैं पहले जो आपने बगैर नुक्ते के नात पढ़ी, वो मेरे जहन में दोनों नातें गुटमुट करी थी, बगैर अलिफ के, और पहले जो आपने नात पढ़ी थी बगैर नुक्ते की नात, ये सब कमाल है आपके, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। मौला आपके इल्म में और इजाफा करे, आपको सेहत और सलामती अता करे, आपके खानवादे को सेहत और सलामती अता करे। और हमारी दुआ है कि आलम इंसानियत से वबा का जल्द अज जल्द खात्मा हो। अब मौजूद नाज़रीन, आप लोग अभी आपकी समाअतों की नज़र से अख्तर आसिफ जैदी साहब माशाल्लाह से हम्द और नात, और यकीनी तौर पे आप लोग बेइंतहा महज़ूज़ हुए होंगे। आपने अगर आप नहीं समझ सके तो मेरी गुज़ारिश है
کہ ایک ایک مرتبہ دوبارہ آپ سنیں ضرور اختر آصف زیدی صاحب کی یہ بغیر نقطے کی نعت اور دوسری نعت اور حمد باری تعالیٰ، اتنے معنی اتنی چیزیں اسرار اس کے اندر پنہا ہے کہ پہلی مرتبہ سننے والے کو لگتا ہے کہ کوئی منقبت کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس کی گہرائی میں جائیں تو رسالت میں آپ سے یہ بات پہنچتی ہے۔ میں اختر آصف زیدی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ چند لمحے وہ کہ ہماری تشنگی باقی ہے، اور ظاہر ہے ایک حمد اور دو نعت سے تشنگی نہیں مٹتی ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر میں چلتے چلتے آصف بھائی آپ سے کہوں کہ 2 شعر کسی اور نعت کے اگر آپ پیش کر دیں۔ دیکھیے یہ میں کر دیتا ہوں، یہ بلکہ ایسا کرتا ہوں میں حمد کے 2-3 شعر ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ ہاں جی، اس لیے کہ ہمارے یہاں حمد بہت کم کہی جاتی ہے۔ ہوں، میرے معبود مجھ میں عزت و توقیر تو رکھ دے، بے شک الہی آمین۔ میں ذرہ ہوں تو اس ذرے میں بھی تنویر تو رکھ دے، سبحان اللہ۔ میری قدرت میں بس خاکہ بنانا ہے، ہاں، میری قدرت میں بس خاکہ بنانا ہے، بناتا ہوں مصور میرے خاکے میں کوئی تصویر تو رکھ دے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لگا آیا ہوں خوابوں کے بہت سے بیج آنکھوں میں، ہائے ہائے ہائے۔ لگا آیا ہوں خوابوں کے بہت سے بیج آنکھوں میں، تو مالک اس زمیں پر فصل کی تعبیر تو رکھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، نوازش۔ بہت ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام اذان مدحت کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے محترم نئے شاعر کے ساتھ، جو کہ حمد و نعت پیش کریں گے۔ آپ سماعتوں کی نظر ہوگا کلام شاعر بزبان شاعر۔ بہت شکریہ۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور ہم تنقید کو بھی حوصلہ افزا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ تنقید کریں گے وہ بھی ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہوگی کہ آپ ہماری کسی نہ کسی خامی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اختر آصف زیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم بہت ممنون ہیں آپ کے۔ میں ممنون ہوں آپ کا بھی اور قائم ٹی وی کا بھی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ الأجل يا مولا، الأجل الأجل يا